یورپ کے اندر ٹرمپ اور روس کے مشترکہ اتحادی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوئے مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ کیا اس کی وجہ ایران کا غیر لچکدار رویہ تھا، یا ٹرمپ کی طرف سے بھیجی گئی بچوں پر مشتمل ٹیم تھی؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ آج ہم جن موضوعات کے اوپر بات کریں گے وہ ایک تو ایران امریکہ کی جو سیز فائر مذاکرات تھے ان کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے اب یہ جو جنگ بندی تھی یہ کہیں نہ کہیں دوبارہ جنگ کی صورت اختیار کرنے جا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف یورپ کے اندر جو سیاسی زلزلہ آیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ انتہائی دلچسپ الیکشن تھے ہنگری کے اندر جو ہوئے، اور جس میں وکٹر اوربان کو زبردست قسم کی ان کے مخالفین نے شکست سے دوچار کیا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وکٹر اوربان جو 16 سال سے ہنگری کے اوپر ان کی اتنی سخت پکڑ تھی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، انہوں نے عدلیہ کے اندر اور جتنے ادارے ہنگری کے اندر کام کر رہے تھے ہر جگہ پہ ان کے قریبی لوگ جو تھے وہ برجمان تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست بھی ایسی ہوئی ہے کہ 2/3 اکثریت مل چکی ہے ان کے مخالف کو۔ اور یہ کیسے کیا انہوں نے دوستو؟ کہ جو مخالف تھے انہوں نے یہ اس طرح کیا کہ انہوں نے ان کے جو مخالفین تھے وکٹر اوربان کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا، اور جتنی دیگر چھوٹی پارٹیاں تھیں، چاہے وہ مطلب بائیں بازو کی ہوں یا گرین پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو انہوں نے، سب کے ووٹر کو انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیا، اور یہ بہت بڑی ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اور الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح صرف ہنگری کے اندر رہنے والے نہیں بلکہ جو ہنگری سے باہر بھی ہنگرین موجود تھے ان کو بھی انہوں نے ملک کے اندر آ کر ووٹ کاسٹ کرنے پر جو ہے وہ راغب کیا۔ اور یورپ کے اندر جرمنی اور ڈنمارک اور دیگر ملکوں سے جو ہنگری کے رہنے والے تھے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہنگری پہنچے۔ ٹرمپ کے لیے اس کے اندر ایسا ہے کہ جے ڈی وینس جو تھے وہ وکٹر اوربان کی جو الیکشن کمپین تھی اس کو کرنے کے لیے ہنگری خود آئے۔ 2-3 دن پہلے الیکشن کا جو ٹائم تھا کمپین کا وہ ختم ہونے سے پہلے وہ 2 دن غالباً ہنگری کے اندر موجود رہے، اور انہوں نے بھرپور جو ہے کمپین کی، لیکن نحوست ایسی چھائی ہوئی ہے کہ وہ نہ صرف انہوں نے اس بیچارے کا بیڑا غرق کیا بلکہ اپنے ایک اہم اتحادی کو انہوں نے کھو دیا یورپ کے اندر۔ وکٹر اوربان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ٹرمپ کے اتحادی تھے بلکہ وہ پیوٹن کے بھی اتحادی تھے، بلکہ روس کا تو انہیں یورپی پارلیمنٹ کے اوپر ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ جاسوس سے روس کے، اور یورپی پارلیمنٹ سے حساس جو دستاویزات ہیں وہ انہوں نے روس تک پہنچائی ہے، ان کے اوپر الزام ہے، اس طرح کی خبریں ہیں، اور الیکشن کمپین کے اوپر بھی یہ الزامات ان کے اوپر لگتے رہے، اور وہ ایسی کھلی طبیعت کے آدمی ہیں کہ اس کے اوپر ان کا کوئی سخت رد عمل کبھی نہیں آیا، بلکہ وہ کہتے رہے کہ ہاں میں بالکل میں چاہتا ہوں کہ روس کے ساتھ یورپ کے تعلقات ہوں اور بہت اچھے تعلقات ہوں، اور اگر یورپ نہیں کرے گا تو ہم یورپ سے الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ یورپ کو ایک قسم کا یورپ کے لیے، یورپ کو توڑنے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یورپ نے اس کے اوپر سکھ کا سانس لیا ہے، اور یہ جو پارٹیاں، جو دائیں بازو کی پارٹیاں ٹرمپ کی قربت کے ذریعے یورپ کے اندر الیکشن جیتنا چاہتی تھیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے کہ نوجوان ووٹرز انتہا پسندی کو یورپ کے اندر ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی انتہا پسندوں کو لمبا عرصہ اقتدار کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ وکٹر اوربان جیسے جیسے اپنے جو سیاسی نظریہ اس کے اندر وہ شدت لاتے گئے ہیں، ووٹر ان سے دور ہوتے گئے ہیں۔ کہاں ان کو 2/3 اکثریت ملا کرتی تھی، اور کہاں اب وہ صرف 55 سیٹوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور ان کے مخالف کو 138 سیٹیں 199 میں سے ملی ہیں۔ 2/3 اکثریت جس کو وہ چاہتے تھے وہ ان کو مل گئی ہے، تاکہ وہ وکٹر اوربان کے جتنے قریبی لوگ اہم عہدوں کے اوپر موجود ہیں انہیں وہ عہدوں سے ہٹا سکیں۔ انہوں نے کہا اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس کے اندر کہ جتنے ان کے قریبی ہیں وہ سارے عہدوں سے الگ ہو جائیں، ورنہ ان کو ہٹایا جائے گا اور پھر ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ سب کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے اور اقبا پروری کے۔ تو اور یہ بات سچ ہے کہ ہنگری بالکل بھی ویسا نہیں رہا ان کے اس دور کے اندر جیسا ہنگری یورپ کے دیگر ممالک اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انتہائی سخت سٹینڈ لیا یوکرین جنگ کے اوپر بھی وکٹر اوربان نے، اور یورپ کو جو ہے کوئی زج کرنے کا موقع اگر ان کو ملا ہے یورپ کو تو انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اور ہر جگہ یورپ کے معاملات کے اندر یورپ کے اتحاد کو انہوں نے ختم کرنے کے اوپر زور دیا۔ آپ چلتے ہیں جو ایران امریکہ کی جو مذاکرات ہوئے پاکستان کے اندر ان کی ناکامی کی وجہ کیا بنی، تو دوستو اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو امریکہ کی سخت شرائط ہیں، ایران کی جو
ایٹمی صلاحیت ہے اس کے بارے میں، ایک تو وہ وجہ بنی، لیکن اس کے اوپر بھی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایران کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھا۔ جو اہم وجہ بنی ہے وہ بچگانہ رویہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اب یہ ٹائم گزر رہا ہے باتیں کھل رہی ہیں، بچگانہ رویہ بتایا جا رہا ہے۔ امریکن مذاکرات کار جو ٹیم تھی اور جو پیسے کے وہ آپ اسے کہہ لیں کہ ان کے اندر ہوس تھی، ان مذاکرات کاروں کے اندر، جو ٹرمپ کے داماد اور ٹرمپ کے جو درینہ دوست ہیں، وہ صرف پیسے کے حوالے سے ٹرمپ کے قریب ہیں، ورنہ وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جس دن ٹرمپ اقتدار سے جائیں گے یہ آپ کو کبھی امریکن سیاست کے اندر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ان کے اوپر ایسے سنگین الزامات ہیں پیسے کے لین دین کے دیگر ملکوں سے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی جیرڈ کشنا اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں ٹرمپ کے، ان کو بھی کیسے پاکستان نے بھی ابھی چند ماہ پہلے نوازا تھا۔ تو یہ مذاکرات کے اندر بھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایران بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ٹول لگانا چاہتا ہے وہ لگائے، لیکن اس کے اندر وہ ہمیں حصہ دے۔ بات یہاں پہ خراب ہوئی۔ ایران کہتا ہے آپ کا تو اس میں کوئی سے ہی نہیں ہے، آپ کیسے تیسرے محلے میں، ہم تو آپ کو عرب ممالک سے نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے ایران میں بیٹھ جائیں اور ٹول کے پیسوں کے اندر آپ اپنی شرکت داری بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر ایران نے بالکل نو کر دیا، اور پاکستان کو بھی انتہائی شرمندگی اٹھانا پڑی کہ یہ کیا مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے اوپر امریکہ کا تو کوئی عمل دخل بنتا ہی نہیں ہے، یا تو وہ عرب ممالک اس کو شیئر کرتے ہیں یا سب سے زیادہ حصہ ایران شیئر کرتا ہے۔ تو ایران کیسے مان جاتا کہ وہ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں ان کو اس میں حصہ دے؟ جو آپ نے غزہ کا وہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا غزہ کے لیے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا مین مقصد کیا تھا کہ جی بلڈنگیں بنیں گی، ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہوگا، اور ان کا سارا کام ہی یہی ہے۔ جب یہ سعودی عرب گئے تھے جیرڈ کشنا، تو وہاں بھی انہوں نے محمد بن سلمان سے کیا کہا کہ مجھے اتنے پیسے دو، میں تمہیں اتنے پیسے کر دوں گا۔ مطلب یہ ایسے لوگوں کو اتنے اہم مذاکرات کے اندر بھیجنا اور پھر یہ امید کرنا کہ اس کے اندر سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، یہ انتہائی افسوسناک ہے، دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنا۔ جو ان کی شرائط تھی یا جو ان کی باتیں تھیں، اور ایران کے جو آپ دیکھیں مذاکرات کار جو تھے، وہ آپ ان کی جو آپ لائف کا تجزیہ کریں، اور یہ جو حضرات امریکہ کی طرف سے گئے تھے ان کا آپ تجزیہ کریں، مطلب امریکہ کے لیے شرمندگی در شرمندگی یہ جو رجیم ہے ٹرمپ کی، یہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھنا ہے کہ امریکن لوگ کیا سوچتے ہیں۔ جو آج کا میرا ولاگ تھا دوستو، اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو ہنگری کے اندر الیکشن ہوا ہے، یہ جو ہار ہے وکٹر اوربان کی، ٹرمپ اور پوٹن کے جو دوست ہیں، مشترکہ دوست، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، ایران امریکہ کی جو سیز فائر ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ 2 ویک اپنے پورے کرے گا، یا اس سے پہلے ہی ہم جنگ دیکھیں گے یا مزید مذاکرات دیکھیں گے؟ میرے خیال کے اندر ہو سکتا ہے یہ مذاکرات مزید ہوں۔ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔